اکثر لوگ دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس دعا کو پڑھتے ہیں، پھر ان کی شکایت یہ رہتی ہے کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو بھی ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو عام دعائیں آپ مانگ رہے ہیں وہ پھر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ کیوں نہیں ہوں گی، وہ میں آپ لوگوں کو اس کا پورا مقصد، پورا ریزن، پوری ساری وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو قرآن میں یہ جو دعا آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا قرآن میں بھی آئی ہے، اور اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کو آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، یعنی اپنی امت کو سکھلایا بھی ہے۔ اب اس دعا کو اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو عمومی طور پر اس کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ بندہ یہ دعا پڑھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے ہماری جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کیوں نہیں ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں۔ اس دعا کا جو مطلب ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا کا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں وہ چیزیں عطا فرما جن میں ہمارے لیے بہتری ہو، جن میں ہمارے لیے بھلائی ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جس میں ہمارے لیے بہتری اور بھلائی ہو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تین چیزوں کی دعا بندہ اس دعا کے ذریعے سے کرتا ہے، تین باتوں کو، تین چیزوں کو طلب کرتا ہے۔ پہلی یہ کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں وہ عطا مت کر جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، آخرت میں ہمیں وہ عطا فرما جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اب ایک طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی قرآن میں آئی ہوئی دعا ربنا آتنا فی الدنیا مانگ رہے ہیں، اس میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں عربی میں اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، پھر آپ الگ سے اللہ سے کچھ اور بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر جو کچھ اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اگر اس میں بہتری آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایک کار دے دے، ہمیں فور ویلر دے دے تاکہ ہمارا سپنا ہے کہ ہم کار میں گھومیں، اور آپ دعا میں مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہ اللہ میں وہ چیزیں عطا فرما جن چیزوں میں ہمارے لیے دنیا میں بھلائی ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جس چیز میں اپنے لیے بھلائی سمجھے اس میں اس کے لیے بھلائی نہ ہو، برائی ہو، اور جس میں بندہ اپنے لیے برائی سمجھ رہا ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کے لیے بھلائی ہو، اس میں بہتری ہو۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں کار دے دے، ہمیں فور ویلر عطا کر دے، ہمارے دوست کے پاس ہے، ہمارے فلاں کے پاس ہے، تو ہمیں بھی دے دے، اور ہو یہ سکتا ہو کہ بھئی اگر اللہ نے اسے کار دی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے، اور بندہ ادھر دعا میں یہ مانگ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ وہ ہمیں دینا جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو، وہ مت دینا جس میں ہمارے لیے بھلائی نہ ہو۔ تو اگر اس چیز میں آپ کے لیے بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، بھلائی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز آپ کو نہیں دے گا، اور اس دعا کو آپ کی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہ کہا کریں کہ اللہ ہمیں وہ دے دے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، نہیں، دعا میں اگر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس دعا کو مانگ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا میں جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھلائی رکھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا، اور آخرت میں جن چیزوں میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے نجات بندہ اس دعا کے ذریعے سے مانگتا ہے۔ تو جب آپ یہ دعا مانگ لیں نا تو ٹینشن ختم کر دیں، پھر آپ چھوڑ دیں، پھر دنیا اور آخرت کی سب سے زبردست، سب سے مضبوط، اور جس میں ساری چیزیں ہیں، یہ مجموعہ ہے دعا، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو مانگا بھی ہے، اس دعا کو اپنی امت کو سکھلایا بھی ہے۔ تو بظاہر اگر آپ کی کوئی دعا جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ قبول نہ ہونے میں آپ کی کوئی بہتری ہوگی، آپ کے لیے کوئی اس میں بہتری ہوگی جب یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر جائز اور نیک تمنا ہے، جائز اور نیک دعا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد قبول کیا جاتا ہے،
کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی دعاؤں کو دنیا میں قبول ہی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جب جن لوگوں کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی اور ان کو آخرت میں جب حصہ ملے گا نا، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آخرت میں ہمیں سارے آخرت میں ہی اس کے حصے ملتے جو دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔